بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات محمد. حضرات، مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ نحل میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے امر کو عادل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. عزیزوں، اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی سوسائٹی میں عدل نہ ہو تو وہ معاشرہ بے روح ہوتا ہے. لیکن اگر عدل ہو مگر احسان نہ ہو تو وہ معاشرہ بے لطف ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. آج تیسری تقریر ہے مسلسل عدل کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ جن کے اصول دین میں عدالت ہے انہی کے اصول دین میں امامت ہے. یعنی امامت میں عدالت ہے، عدالت میں امامت ہے. عزیزوں، اس امامت کی بات تو جانے دیجئے. ہمارے یہاں ہر کس و ناکس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. صلوات پڑھیں محمد. غور کر رہے ہیں. ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی. یہاں وہ مزاج نہیں ہے
کہ آج تم نماز پڑھا دو اور کل ہم نماز پڑھا دیں گے. جماعت کا اجر، جماعت کا ثواب خوب بیان ہوا ہے، لیکن امامت جماعت کے شرائط بھی بیان ہوئے جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا مرد ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جب ہمیں نماز کی جماعت میں کسی مرد کے علاوہ کسی کی امامت اچھی نہیں لگتی تو جنگ کے میدان میں ایک صلوات پڑھا بر محمد و آلہ. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آلہ. اور کیا ایک اور شرط ہے کہ نماز پڑھانے والا حلال زیادہ ہو. بہت توجہ، پڑھانے والا حلال زیادہ ہو. حلال زیادہ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جو حلال زیادہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بہت توجہ آپ حضرات کی. اب طے کیسے ہوتا ہے یہ الگ بات ہے. قرأت اس کی درست ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، اور جس کی قرأت درست نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن سب سے بڑی شرط جو ہے وہ ہے عدالت. توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. سب سے بڑی شرط ہے عدالت، یعنی نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی کہ جو عادل ہو. میں ایک بات واضح طور پہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ عدالت شرط ہے نماز پڑھانے والے کے لیے، عصمت شرط نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. یہ میں نے بڑی پتے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ امام جماعت میں عصمت تلاش کرنے لگتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا عادل ہونا ضروری ہے. عدالت شرط ہے. عدالت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر عدالت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نے کبیرہ انجام نہ دیتا ہو. یہی عام طور پہ بیان ہوتا ہے. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا. ہم بیان کر رہے ہیں کہ گناہ نے کبیرہ انجام نہ دیتا ہو اور گناہ نے صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو. تو امام جماعت وہ ہو سکتا ہے کہ جس میں عدالت پائی جائے. غور کیا آپ نے؟ جس میں عدالت پائی جائے. تو بھیا جب تھوڑی دیر کی امامت کے لیے ہم کسی غیر عادل کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد. پھر کائنات کی امامت کے لیے ایک صلوات پر پڑھ دے بر محمد و آلہ. چلیے قبلہ، حالانکہ اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ افتخار العلماء مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب مصائب الشیعہ میں بڑا خوبصورت سے جملہ لکھا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. جناب میثم تمار کے لیے انہوں نے تحریر فرمایا. بڑا قیامت کا جملہ سنیے گا ارشد صاحب. انہوں نے تحریر فرمایا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ تحریر کیا ہے. جناب میثم تمار، آپ جانتے ہیں کہ جناب میثم تمار کون ہے؟ 14 معصومین کی فہرست میں شامل نہیں ہیں. مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. تو جناب میثم تمار کے سلسلے میں افتخار العلماء نے تحریر فرمایا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عدالت اور عصمت کے درمیان کوئی اور درجہ ہوتا تو ہم میثم کے لیے وہ استعمال کریں. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آلہ. اور کیا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ. اور کیجئے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء
जनाब मीसम तम्मार को, देखिए बड़ा नाजुक मरहला है कि जनाब मीसम तम्मार को मासूम तो नहीं मानते, लेकिन गैर मासूम कहने में भी तकल्लुफ करते हैं। और वो लिखते हैं कि अगर अदालत और इस्मत के बीच में कोई दर्जा होता तो हम मीसम के लिए वो इस्तेमाल करते। क्यों करते? मीसम की शान क्या है? मीसम की शान यह है कि सुबह उठे तो सोचा सबसे पहले अली की ज़ियारत हो जाए, घर से निकले तो दिल में ख्याल आया कि अली मिल जाएं, दुकान पे आकर बैठे तो इंतज़ार है कि अली आ जाएं। आप गौर कर रहे हैं, इस इंतज़ार में है कि कोई आ जाए तो उससे अली का जिक्र करें। इसका मतलब ये हुआ कि मीसम उसे कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में कदम कदम पर अली की तमन्ना है। क्या सुन रहे हैं आप? अली की ख्वाहिश है। आपने गौर किया मैं क्या अर्ज़ कर गया? मीसम हर हर कदम पर, हर हर नफस, हर हर सांस, हर मौके पर, हर मरहले पर अली की तमन्ना करते नजर आते हैं। तो भैया जो अली की तमन्ना करता नजर आए, जब उसे गैर मासूम कहने में उलमा हिचक रहे हैं, तो जिसकी तमन्ना अली करते नजर आए, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, क्या मंजिल, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले, एक बाबा तो बोला सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। और किया आपने कुबला। तो यह है अदालत। तो हम अदालत के बगैर किसी को इमाम जमात मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत तवज्जो आप हजरात की। अजीजों, अदल की जिद को जुल्म कहते हैं, अदल की जिद को जुल्म कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ों को उनकी जिद से पहचाना जाता है। तो अदल को पहचानने के लिए पहले जुल्म को पहचानना ज़रूरी है। अगर जुल्म समझ में आ जाएगा तो अदल समझ में आ जाएगा। मैंने पहली मजलिस में आपके सामने अर्ज़ किया था कि अदल का मतलब है किसी शय को वहाँ रखना, समझ रहे हैं, जिस जगह की वो मुस्तहक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी शय को उसकी जगह से हटा देना, इसी का नाम जुल्म है। गौर करें आप, इसी का नाम जुल्म है। आइए थोड़ा सा तस्करा जुल्म कभी हो जाए। बहुत तवज्जो आप हजरात की। देखिए कभी कभी हमारे जहन में भी ये सवाल उठता है कि वो लोग कि जिनके अकायद दुरुस्त नहीं हैं, वो लोग कि जिनका ईमान कामिल नहीं है, वो लोग कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, वो लोग कि जिनके नज़रियात दुरुस्त नहीं हैं, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, बहुत तवज्जो आप हज़रात की, सजदे भी कर रहे हैं, उनकी मस्जिदें भी सजी हुई हैं, अजानों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो आखिर इनके साथ होगा क्या? अल्लाह इन्हें क्या अता करेगा? बहुत तवज्जो आप हज़रात की, अल्लाह इन्हें क्या अता करेगा? अजीज़ों, मैं ढूंढ रहा था, एक रिवायत मिली, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे तो महसूस होंगे कि अल्लाह के नबियों में एक नबी हैं जिनका नाम है जनाब दाऊद। क्या नाम है? जनाब दाऊद। जनाब दाऊद अल्लाह के वो नबी हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने किताब नाजिल की, ज़ुबूर। मैं आपके सामने तस्करा कर चुका हूँ गालिबन कल ज़ुबूर का, कि ज़ुबूर क्या है? का मुनाजात का मजमुआ है। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दुआओं का जो मजमुआ है, जिसको सहीफ़े सज्जादिया या सहीफ़े कामिला कहा जाता है, उसको ज़ुबूर आले मोहम्मद कहा जाता है। क्योंकि वो ज़ुबूर जो है वो भी दुआओं का मजमुआ है और ये भी दुआओं का मजमुआ है, इसलिए इसको ज़ुबूर आले मोहम्मद कहा जाता है। तो जनाब दाऊद को अल्लाह ने ये मौजूदा अता किया था कि जब जनाब दाऊद अपना हाथ लोहे पर रखते थे तो लोहा मोम हो जाता था, लोहा नर्म हो जाता था। अल्लाह ने जनाब दाऊद को लहन अता किया था, आवाज़ अता की थी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमसे पहले आप इतनी देर से लहने दाऊद ही समाज फरमा रहे थे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद व आले। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। तो मैं अर्ज कर रहा था अज़ीज़ों के अल्लाह ने जनाब दाऊद को लहन अता किया था, आवाज़ अता की थी। जनाब दाऊद उस लहन के साथ उन मुनाजात की तिलावत करते थे। तो बड़े बड़े लोग जिनको अपनी आवाज़ों पर नाज होता था वो आ जाते थे सुनने के लिए। तो अल्लाह के नबी थे जनाब दाऊद। मैंने शायद किसी दिन तस्करा किया था कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने किताब लिखी जिसका नाम है हयातुल कुलूब। बड़ी क़यामत की किताब लिखी। हयातुल कुलूब की जो पहली जिल्द है उसमें अल्लामा मजलिसी ने जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक तमाम अम्बिया का तस्करा किया। तारीख़ अम्बिया के नाम से और किताबें भी मौजूद हैं, लेकिन अल्लामा मजलिसी की किताब हमारे लिए इसलिए मोतबर और मुस्तनद है कि अल्लामा मजलिसी ने अम्बिया का तस्करा आइम्मा के हवाले से किया है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
شاید سارے مجمع نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. یعنی آپ نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے تو تاریخ انبیاء کے نام سے بہت سی کتابیں مل جائیں گی, لیکن علامہ مجلسی کی حیات القلوب جو ہے اس میں انہوں نے تمام انبیاء کے سلسلے میں جو کچھ لکھا, ان کا جناب آدم کے لیے مثلا امام جعفر صادق نے یہ فرمایا, امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا, جناب موسیٰ کے لیے امام موسیٰ کاظم نے یہ فرمایا. تو جو کچھ لکھا وہ انبیاء کے حوالے سے لکھا. تو علامہ مجلسی نے جناب داؤد کا جہاں تذکرہ کیا ہے, سنی عزیزوں, بڑی قیامت کی چیز عرض کر رہا ہوں, اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب داؤد سے کہا, دیکھیں بڑی فیصلہ کن بات ہے کہ جناب داؤد سے اللہ نے کہا کہ اے داؤد اپنی قوم کے ظالموں اور جباروں سے کہہ دو. خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیں کیا کہا, کہ اپنی قوم کے, دیکھیں آج ایک مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ, کہ اپنی قوم کے ظالموں اور جباروں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ ان سے کہہ دو کہ تم میرا ذکر نہ کیا کرو. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی طرف. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم کو خالی امامت جماعت نہیں بلکہ اللہ کو ان کا ذکر الہی کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. سمجھ میں آپ, ذکر الہی کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. کہ اے داؤد اپنی قوم کے, اپنی ملت کے, سنیے گا, ظالموں اور جباروں سے کہہ دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں, اس لیے کہ میری شان کیا ہے. اب میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی قوم کے ظالموں اور جباروں سے کہہ دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں, اس لیے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور میں ان کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اپنا پر محمد وآل محمد. ان کا ذکر کیسے کرتا؟ دیکھیں قبلہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں توجہ فرمائی؟ بھیا لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا قتل کیا, اس پر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے. اما یزید قتل کرے, آپ اسی میں بحث میں پڑھے ہیں کہ وہ قابل لعنت ہے. بھئی اس حدیث کی روشنی میں اگر یزید نماز بھی پڑھے تب بھی قابل لعنت ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اپنی قوم کے ظالموں اور جباروں سے کہہ دو, اپنی قوم کے ظالموں اور جباروں سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں بھی انہیں یاد کرتا ہوں, اور جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں, یعنی میں ان پر لعنت کرتا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ظالم ہے کون؟ وہ ظالم ہے کون؟ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو تلوار سے کسی کا گلا کاٹ دے وہ ظالم, جو کسی کا گھر جلا دے وہ ظالم, جو کسی کا مال چھین لے وہ ظالم, جو کسی کا حق غصب کر لے وہ ظالم. بے شک وہ ظالم, لیکن آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اظلم کون ہے؟ قبلہ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. دیکھیں خدا کے لیے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کان کھول کے نہ سنو بلکہ دل کھول کے سنو. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. کہ حقیقت میں ظالم تو سمجھ میں آ گیا. تو اگر کوئی ظالم ہے تو اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے, تو اگر ازلم ہے, ازلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت بڑا ظالم. ظالم اور ازلم یعنی بہت بڑا ظالم. اب یہ بہت بڑا ظالم ہے کون؟ سورہ بقرہ پڑھیے, پہلا پارہ جہاں پہ تمام ہوتا ہے. سورہ بقرہ تو تقریباً 2.5 پارے پر محیط ہے, تو پہلا پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے آخری صفحے پر, آخری سطروں میں دیکھیے گا تو میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. خداوند عالم ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ. انشاءاللہ کوئی سمجھدار اب خاموش نہیں رہے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ازلم ہے, ظالم نہیں. کیا ہے؟ ازلم ہے. کون ازلم ہے؟ گھر جلانے والا نہیں, قتل کرنے والا نہیں, مال لوٹنے والا نہیں. پھر ازلم کون ہے؟
ومن اظلم ممن کتم شہادتن. کیا سن رہا ہے یہاں؟ اندہ من اللہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اظلم ہے جو ایک شہادت کو چھپاتا ہے. بھیا صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد. سنایا میں نے بھائی ایک صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد. وہ اظلم ہے. تو کس کو سکھاتا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھو پر محمد وآل محمد. وہ اظلم ہے جو ایک شہادت کو چھپاتا ہے. اور کس شہادت کو چھپاتا ہے؟ کہ اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اب بھی کہیں نہیں پہنچے تو کب پہنچیں گے؟ اس شہادت کو چھپاتا ہے، اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اس شہادت کو چھپاتا ہے. اب یہ مجمع مجھے سوچ سمجھ کے بتائے کہ لوگ کس شہادت کو چھپاتے ہیں. خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ کس شہادت. ایک صلوات پڑھو پر محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کس شہادت کو چھپاتے ہیں؟ بھیا وہ کون سی شہادت ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. یہ تین شہادتیں ہیں نا. ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت، ایک محمد کی رسالت کی شہادت، ایک علی کی ولایت کی شہادت. آپ نے یا نہیں سنا؟ ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت، ایک محمد کی رسالت کی شہادت، ایک علی کی ولایت کی شہادت. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اظلم ہے جو تینوں شہادتوں کو نہیں، دو شہادتوں کو نہیں، بلکہ ایک شہادت کو چھپاتا ہے. ایک شہادت کو چھپاتا ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ساری دنیا میں کون مسلمان ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ سنایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شہادت کو کوئی نہیں چھپاتا. کون ہے جو اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا؟ یعنی محمد کی رسالت کی شہادت کو بھی کوئی نہیں چھپاتا. تو پھر چھپایا کس شہادت کو جاتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل. کون سی شہادت؟ ایک صلوات بر محمد وآل. کس شہادت کو چھپایا جاتا ہے؟ کہ وہ شہادت ہے علی کی ولایت کی شہادت جس کو چھپایا جاتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو ایک شہادت کو چھپاتے ہیں. اور دیکھیں میری بات مکمل ہو جانے دیجئے. جو ایک شہادت کو چھپاتے ہیں. اور کس شہادت کو چھپاتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بندوں کی طرف سے نہیں ہے، اجماع سے نہیں ہے، وصیت سے نہیں ہے، شورا سے نہیں ہے، شورا سے نہیں ہے، پھر کہے سے قہر و غلبہ سے نہیں ہے. پھر کہاں سے ہے؟ کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے. اب ذرا آیہ غدیر پڑھئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا میں اعلان کر دوں کہ کل آخری مجلس ہے اس خمسہ مجالس کی. اور کل مجلس ٹھیک 7 بجے وقت کی پابندی کے ساتھ شروع ہو جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل وقت مقررہ پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اس مجلس کے بعد ایک اور قدیمی مجلس محلے میں ہوتی ہے. لہذا کل مجلس بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی. آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل.
تو وہ ایک شہادت کے جس کو چھپایا جاتا ہے وہ کون سی شہادت ہے؟ کہ وہ مولا علی کی ولایت کی شہادت ہے. تو جو ولایت علی کی شہادت کو چھپاتا ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ ہے ازلم. غور کرنا، وہ ہے ازلم، وہ ہے ازلم. ارے بھیا اگر ظالم نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، تو اگر ازلم نماز پڑھے صلوات بر محمد وآل محمد، ایک بابا تو بولم صلوات بر محمد وآل محمد. ازلم جو ولایت علی کی شہادت کو چھپاتا ہے، جو ولایت علی کی شہادت کو چھپاتا ہے. اور یہ وہ اہم ترین اعلان تھا جس کے لیے اللہ نے رسول سے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب مجلس میں خطابت سے کام لیا جا رہا ہے. اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ خطابت بھی سب کے بس کا کام نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بعض باتیں لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں صاحب شاعری ہے. ہاں شاعری ہے، شاعری ہے، کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ معمولی مسئلہ ہے؟ یہ موزونیت کی نعمت جو ہے یہ اللہ عطا کرتا ہے. ورنہ آدمی کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ طوفان و طوفان میں کیا فرق ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد. سر پر ڈک دو تو اس کی سمجھ میں نہ آئے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. تو سنیے عزیزوں، خطابت کسے کہتے ہیں؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے خطابت ہی عرض کر رہا ہوں. اللہ نے رسول سے کہا، کیا کہا؟ کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اب لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ اگر کار رسالت انجام نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہیں پہنچائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہیں پہنچائی. بے شک یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پیغمبر کی رسالت صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ فما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ اٹھیں تو اٹھنا کار رسالت، یہ بیٹھیں تو بیٹھنا کار رسالت، یہ بولیں تو بولنا کار رسالت، یہ چلیں تو چلنا کار رسالت، یہ خاموش رہیں تو خاموش رہنا کار رسالت، یہ جنگ کریں تو جنگ کرنا کار رسالت. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ صلح کریں تو صلح کرنا کار رسالت، یہ کسی گھر میں قیام کریں تو قیام کرنا کار رسالت، یہ کسی ڈیوڑھی پر سلام کریں تو سلام کرنا کار رسالت. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کریں تو محبت کا اظہار کرنا کار رسالت، یہ حالت سجدہ میں پشت سے کسی کو اتر جانے کا انتظار کریں تو انتظار کرنا کار رسالت. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے کہ بھئی یہ محمد ہیں کہ یہ کسی راستے پر چلیں تو چلنا کار رسالت، یہ کسی کی گود میں پلیں تو پلنا کار رسالت. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. کیا سن رہے ہیں؟ ان کا چلنا بھی کار رسالت، ان کا گود میں پلنا بھی کار رسالت. اب کوئی کہے کہ صاحب اپنی اپنی باتیں کر دی، ہماری بات نہیں کی، تو چلیے آپ کی بھی بات کیے دے رہے ہیں. اگر محمد کسی کو اپنی بزم میں بیٹھنے کی جگہ دیں تو یہ جگہ دینا بھی کار رسالت. یعنی محمد اگر کسی کو اپنا صحابی بنائے تو صحابی بنانا بھی کار رسالت. ہم متاثر نہیں ہیں، ہم سیدھی بات کرتے ہیں. ہم نے اہل بیت والی باتیں بھی کی. اب یہ بھی سنیے کہ اگر پیغمبر کسی کو صحابی بنائے تو صحابی بنانا بھی کار رسالت. پیغمبر کسی سے عقد کریں، کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ تو عقد کرنا بھی کار رسالت. صرف خدیجہ سے نہیں، صرف میمونہ سے نہیں، صرف ماریہ قبطیہ سے نہیں، صرف ام سلمہ سے نہیں، پیغمبر کسی سے بھی عقد کریں. دیکھیں ہم کشادہ دل ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں. پیغمبر کسی سے بھی عقد کریں تو وہ عقد کرنا کار رسالت. یعنی پیغمبر کی زندگی کا لمحہ کار رسالت ہے. لیکن اللہ غدیر میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی اگر غدیر کے میدان میں
کجاووں کو منبر سے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان رسول اللہ علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا نہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے احکام نہیں پہنچائے، روزے کے مسائل نہیں بتائے، حج کے ارکان نہیں سمجھائے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا، پیغمبر کسی راستے پر چلے نہیں، کسی کی گود میں پلے نہیں، پیغمبر نے کہیں قیام نہیں کیا، پیغمبر نے کہیں سلام نہیں کیا، پیغمبر نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا، پیغمبر نے کسی کا پشت پر انتظار نہیں کیا۔ اب جب اپنی باتیں کر لی تو آپ کی بھی بات کریں کہ اگر پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں، اب جملہ سنیے گا عزیز و شہرا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، اگر پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو چونکہ پیغمبر کا کسی کو صحابی بنانا بھی کار رسالت، کسی سے نکاح کرنا بھی کار رسالت، تو اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو ابا کی صحابیت چھوٹ جائے، بٹیا کا نکاح ٹوٹ جائے۔ ایک صلوات بڑے بڑے محمد والے ایک صلوات بڑے بڑے محمد والے بس کر لیں، ایک صلوات اور بڑے بڑے محمد والے تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا وہ مستحق ہے، اسی کا نام ہے عدل۔ حسین کا نام لیا جائے تو علیہ السلام کہا جائے، یہ عدل ہے۔ یزید کا نام لیا جائے تو لعنت اللہ کہا جائے، یہ عدل ہے۔ آج کچھ لوگ یزید کو لعنت سے بچانا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یزید کو لعنت سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں، آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں، عجیب 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 تھیوریز سامنے لائی جاتی ہیں، عجیب عجیب لاجکس پیش کی جاتی ہیں، عجب فلسفے، عجب منطق پیش کی جاتی ہے۔ میں کہا صاحب یزید پر لعنت نہ کیجئے، اس لیے نہ کیجئے، اس لیے نہ کیجئے، اس لیے نہ کیجئے، ساری باتیں چھوڑیے عزیزوں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے حاکم شام کی وصیت۔ دیکھیں سنیے، حاکم شام کی وصیت، باپ کی وصیت بیٹے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے نہ سنی۔ رجب کی 21 تاریخ سن 60 ہجری، رجب کی 21 تاریخ، یعنی ایک دن پہلے۔ آپ نہیں جانتے 22 رجب کو تو کون جانتا ہے؟ رجب کی 21 تاریخ حاکم شام ایک بہت مہنگے مگر میلے سے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد والے۔ شاید کسی کو اچھا نہیں لگا کہ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، مگر میلے سے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کوئی ہے؟ ایک کنیز آئی، کہ کیا بات؟ کہ حکومت کے کسی ذمہ دار کو بلا لاؤ، میں اپنے بیٹے کے نام وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس کی حالت خراب ہے اور اس کا نابکار بیٹا شکار کھیلنے گیا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ تاریخ ہے، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی موقع تبلیغ کے بھی ہوتے ہیں۔ بیماری کے عالم میں باپ کی خبر نہ لینا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اب سمجھنا آپ کا کام ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یہ فکر کہاں جا رہی ہے؟ بیٹا جو ہے وہ شکار کھیلنے گیا ہوا، اس نے کہا کہ کوئی حکومت کے ذمہ دار ہو تو بلا لاؤ۔ قسم خدا کی عجیب وصیت ہے، آپ بھی محسوس کریں گے، واہ واہ کے لیے نہیں، صرف پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے، واہ واہ جتنی ہونا اتنی ہو جو۔ کنیز گئی اور 2 اشخاص کو بلا کے لائی۔ ایک کا نام ضحاک ابن قیس، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف،
دوسرا مسلم ابن عتبہ، یہ ناظم خزانہ، ان دونوں کو بلا کے کنیز لائی۔ حاکم شام نے کہا بیٹھو، یہ دونوں بیٹھ گئے۔ حاکم شام نے کہا قلم و کاغذ لایا جائے، کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی حاکم شام نے کہا قلم و کاغذ لایا جائے، فوراً قلم و کاغذ سامنے آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عاشقان رسول کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کہ حاکم شام مانگے تو آ جائے اور رسول مانگے تو نہ دیا جائے۔ قلم و کاغذ سامنے آیا۔ حاکم شام نے کہا میں تمہیں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے نام، اس کو لکھو اور لکھنے کے بعد مجھے پڑھ کے سناؤ تاکہ میں اس کے بعد دستخط کر دوں اور پھر میری مہر لگ جائے، اور اگر میں مر جاؤں اور بعد میں آئے میرا بیٹا تو اس کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اب سنیے عزیزوں، میں پوری وصیت عنوان تو آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کی خاص خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حاکم شام نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ بیٹا، شاید دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے پر اتنے احسانات نہیں کیے ہوں گے جو احسانات میں نے تیرے اوپر کیے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، جی چاہے تو بولیے گا، جی چاہے تو نہ بولیے گا، باپ کا خیال بیٹے کے لیے۔ حاکم شام نے لکھا کہ بیٹا، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تیرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تیرے جیسے کمینے کو شریفوں کی گردن پر مسلط کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل، تیرے جیسے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ میں نے تیرے جیسے بے دین کو دین اسلام کا ذمہ دار بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ دیکھو، ویسے اپنی زندگی میں تو میں نے وہ اہتمام و انتظام کیا کہ کوئی تیری مخالفت نہیں کر پایا، لیکن میرے بعد جب تو تخت پر بیٹھے گا تو 5 افراد ایسے ہیں جو تیری مخالفت کر سکتے ہیں، تیرے مقابلے پہ آ سکتے ہیں۔ سنیے قبلہ، بڑی قیمتی چیز ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ 5 افراد ایسے ہیں جو تیری مخالفت کر سکتے ہیں، تیرے مقابلے پہ آ سکتے ہیں، تو ان سب سے ہوشیار رہنا، اور میں ان کے بارے میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ پہلی شخصیت، یہ تاریخ ہے، پہلی شخصیت جو تیرے مقابلے میں خلافت کا دعوے دار بن کے آ سکتی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمر۔ یہ خلافت کا دعوے دار بن کے تیرے مقابلے پر آ سکتا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ لیکن اس کی 3 کمزوریاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، اس کی 3، سنیے خالی عدد نہ سنیے، اس نے لکھا اس کی 3 کمزوریاں ہیں۔ اس کی پہلی کمزوری، اس کا بھائی عاصم ابن عمر ہے۔ میں نے اس کا انتظام پہلے ہی تیرے لیے کر دیا ہے کہ عاصم ابن عمر کی بیٹی ام مسکین کا عقد تیرے ساتھ کر دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ تیری زوجہ ہے، لہذا عاصم تیرے مقابلے میں نہیں آئے گا، اس کے ذریعے سے تو عبداللہ کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں؟ یہ رشتے بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، یہ رشتے بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ چھپاتے ہیں لوگ ان رشتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ تیرے بھائی عاصم ابن عمر کی بیٹی تیرے عقد میں ہے، تیرے گھر میں ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ اس کی دوسری کمزوری مال ہے، مال، پیسہ، اور مسلسل اس کے وظیفے میں اضافہ کرتے رہنا، تو یہ تمہارے مقابلے پر نہیں آئے۔ پھر لکھا کہ اس کی تیسری کمزوری جاہ و حشم کی خواہش ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حاکم شام نے عبداللہ ابن عمر کے لیے قیامت کا جملہ لکھا۔ اس نے لکھا کہ اس کو اگر بڑا بنا کر جہنم میں بھی لے جایا جائے تو یہ خوشی چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔
آئے 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 ایک صلوات اور پڑھے بر محمد اگر بڑا بنا بھائی صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. دیکھیں قبلہ آج کی مجلس کو ضمیر صاحب سنیے گا, یاد رکھیے گا, بڑی محنت کی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسے بڑا بنا کر جہنم میں بھی لے جایا جائے تو یہ خوشی خوشی چلا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا دوسری شخصیت جو تیرے مقابلے پہ آ سکتی ہے وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر, وہ بھی خلافت کا دعوے دار بن کر تیرے سامنے آ سکتا ہے, لیکن اس کی کمزوری اس کا کندی قبیلہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور محمد ابن اشعث ابن قیس تیرے ساتھیوں میں ہے, لہذا اس کے ذریعے سے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ, کمزوریاں بھی بتا رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ سنو, تیسرا شخص جو تمہارے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ سعید ابن عثمان ہے, تیسرے خلیفہ کا بیٹا. اب قیامت کا جملہ ہے, جی چاہے تو بولیے گا, جی چاہے تو نہ بولیے گا. اس نے کہا کہ اگر وہ تیرے مقابلے پر آنے کی کوشش کرے تو اسے جنگ صفین کا آئینہ دکھاتے رہنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آپ نے غور ہی نہیں کیا قبلہ میں کیا عرض کر گیا, کہا اسے جنگ صفین کا آئینہ دکھاتے رہنا, اور اس نے کہا کہ یہ جنگ صفین تمہارے باپ کے خون کے انتقام کے لیے لڑی گئی تھی, لہذا تم اپنی اوقات پہ رہو. اور اس کے بعد لکھا کہ اس کا رشتہ دار مروان تیرے ساتھ رہتا ہے, مروان کے ذریعے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب عزیزوں مروان کیا ہے سنیں, حاکم شام کیا لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس تم مروان کو ہڈی ڈالتے رہنا. صلوات بر محمد وآل محمد. تو وہ بھی کنٹرول رہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. مروان کو تو مروان تیرے قابو میں رہے گا تو سعید ابن عثمان بھی تیرے قابو میں رہے گا. پھر لکھا کہ چوتھا شخص جو تمہارے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. اس نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن زبیر جوالہ مکھی ہے, لومڑی کی طرح چالاک ہے, چیتے کی طرح حملہ کرنے والا ہے, جنگ میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے, اکار و مکار بھی ہے, یار و مکار بھی ہے. دیکھو اگر یہ تمہارے سامنے آ جائے تو بیعت پر بھروسہ نہ کرنا, اسے قتل کر دینا, اس لیے کہ اگر ایک جگہ یہ شکست کھائے گا تو دوسری جگہ تیرے مقابلے پہ آئے گا, دوسری جگہ شکست کھائے گا تو تیسری جگہ تیرے مقابلے پہ آئے گا, لہذا جب بھی یہ تیرے قابو میں آ جائے اس کو فوراً قتل کر دینا. اس نے کہا یہ 4 لوگ ہو گئے. پھر اس نے لکھا کہ 5ویں شخصیت حسین ابن علی کی ہے. اللہ اکبر. سنیے قبلہ بس مجلس تمام ہو رہی ہے, بور تو نہیں ہو رہا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. دیکھیں عزیزوں, آقا حسین ہماری نظر میں کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں. آقا حسین کی تعریف مولا علی, رسول اللہ کی احادیث, آیات قرآنی, لیکن یہ دشمن امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے بیٹے سے. کہا 5ویں شخصیت حسین ابن علی کی ہے, 5ویں شخصیت حسین ابن علی کی ہے. پھر کہتا ہے کہ حسین کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں جو میں تجھ سے بیان کروں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و حسین کی کوئی کمزوری نہیں. اور اس کے بعد آپ اس کا جملہ سنیں گے, آپ غور نہیں کر رہے. دیکھیے ابھی عبداللہ ابن زبیر کے لیے کیا کہا کہ اسے قتل کر دینا, ان کے لیے کیا کہا ان کو مال دے دینا. اس کے بعد لکھتا ہے کہ سنو, حسین کو کسی چیز سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اگر تو طاقت سے حسین کے سامنے آئے گا تو حسین خیبر و خندق کے فاتح بن کے تیرے مقابلے پہ آئیں گے. فاتح خندق و خیبر بن کے تیرے مقابلے پہ آئیں گے. اور اگر تو مال کے ذریعے حسین کو قریب لانا چاہے گا تو بادشاہوں کے تاج حسین کی ٹھوکروں میں پڑے رہتے. اس کے بعد کہتا ہے لیکن حسین وہ ہیں کہ جن کو حکومت کی کوئی طمع نہیں. اب دیکھیں باپ بیٹے کو لکھ رہا ہے. پھر اس نے لکھا کہ دیکھو تم, یہ اسلام کی قیامت کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے تم یہ اسلام کی ظاہری چادر اپنے بدن سے نہ اتارنا. ہائے ہائے, سننا ہے کہ نہیں سننا؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے.
تم اسلام کی یہ ظاہری چادر، بھائی بس آخری جملے ہیں، کہا اسلام کی یہ ظاہری چادر اپنے بدن سے نہ اتارنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسلام کی ظاہری چادر اپنے بدن سے اتاری اور کھلم کھلا دین کی مخالفت کی تو حسین ضرور تمہارے مقابلے پہ آ جائیں گے، اس لیے کہ حسین دین کے وارث کا نام ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حسین ضرور تیرے مقابلے پہ آئیں گے، اس لیے کہ حسین دین کے وارث کا نام ہے۔ اور پھر آخر میں اس نے قیامت کا جملہ لکھا، بس عزیزوں بات تمام، یہ لکھتا ہے کہ سنو، اگر کہیں حسین سے تمہاری جنگ ہو گئی تو سوائے نقصان کے کچھ اور تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اب دیکھیے عزیزوں، یہ مفتی، یہ ملا، یہ تقریر کرنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ 1 نمبر اور 2 نمبر اور اتنے نمبر اور اتنے نمبر، یہ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھو یزید کا باپ کیا لکھ رہا ہے، کہا سن، اگر حسین سے تیری جنگ ہوئی تو یہ سمجھ لے کہ نقصان کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا، اس لیے کہ یا تو حسین تجھے قتل کر دیں گے یا تو حسین کو قتل کر دے گا۔ اگر حسین نے تجھے قتل کیا تب بھی دنیا تجھ پر لعنت کرے گی، اور اگر تو نے حسین کو قتل کیا تب بھی قبلہ بات تمام۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ ارے بھیا یزید کا باپ تو اسے لعنت سے بچا نہ پایا۔ ایک صلوات بڑھ بڑھ محمد وآل محمد۔ بس بات تمام۔ عزیزوں، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، یہ جو ظالم پر لعنت ہے، شہید رابع نے اپنی کتاب نزہہ اثنا عشریہ میں تحریر کیا ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت پر لعنت ذکر اللہ میں شامل ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بات کر رہے ہیں آپ، یہ عزا امام حسین علیہ السلام۔ عزیز لوگ اسی لیے پریشان ہیں کہ جب لوگ روئیں گے، جب لوگ ماتم کریں گے، جب لوگ عزا کریں گے تو پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا۔ تو پوچھا جائے گا کس نے شہید کیا؟ کہ یزید نے حکم دیا حسین کی قتل۔ یزید کون تھا؟ تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ عزیزوں، یہ عزا حسین، اس کی بنا کہاں سے ہوئی؟ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب لٹا ہوا قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو مدینے کے رہنے والے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے تھے، امام کے سامنے آگے بیٹھتے تھے اور امام سے پوچھتے تھے کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوئے۔ ہمارے چوتھے امام کربلا کے مسائل بیان کرتے تھے، لوگ چیخیں مار مار کر روتے تھے۔ عزیزوں، یہ مردانی مجلسوں کی ابتدا ہوئی، یہاں سے مجلسیں قائم۔ چوتھے امام ذکر کرتے تھے، لوگ روتے تھے، گریا کرتے تھے، پھر لوگوں نے مرثیے کہنا شروع کیے، مرثیے پڑھے جانے لگے، تذکرہ شروع ہوا، لیکن ابتدا ہوئی امام زین العابدین کے بیان سے۔ لیکن عزیزوں، مردانی مجلس سے پہلے خواتین کی مجلس کی ابتدا ہوئی۔ کب؟ جب یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں رہیں گے یا مدینہ جانا پسند کریں گے؟ کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں۔ آئے، اے پھوپھی، یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، آپ بتائیے کہ آپ یہاں رہیں گے یا مدینہ جائیں گے؟ کہا بیٹا سید سجاد، ہم جائیں گے تو مدینے، لیکن ابھی تک ہم نے اپنے بھائیوں کا ماتم نہیں کیا۔ ایک مقام
مکان خالی کرا دیا جائے جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں۔ قصر یزید کے قریب ایک مکان خالی ہوا، بیویاں اس مکان میں پہنچی، 7 دن تک امام حسین کا ماتم ہوتا رہا۔ شام کی عورتیں آتی تھی، بی بی زینب مصائب پڑھتی تھی، شام کی عورتیں روتی تھی، لیکن عزیزو ہم نے کسی کتاب میں یہ نہیں دیکھا کہ بی بی کی مجلس پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، بی بی کے مصائب پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، کھڑے ہو کے پڑھتی تھی یا بیٹھ کے پڑھتی تھی، کس طرح سے پڑھتی تھی۔ لیکن عزیزو ہمارا خیال کہتا ہے، ہمارا تصور کہتا ہے کہ جب آج ہم مجلس پڑھتے ہیں تو ہم روایتیں سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، نفسیاتی گوشے پیش کرتے ہیں، لیکن جناب زینب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے جناب زینب کبھی ام لیلہ کے بازو پکڑ کر دکھاتی ہوں گی، دیکھو یہ ام لیلہ ہیں، کربلا میں علی اکبر مارا گیا۔ آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کبھی ام رباب کے بازو پکڑ کے دکھاتی ہوں گی، دیکھو یہ ام رباب ہیں، کربلا میں 6 مہینے کا علی اصغر تیر حربلا کا نشانہ بنا۔ کبھی ام کلثوم کی طرف اشارہ کرتی ہوں گی، دیکھو یہ میری چھوٹی بہن ام کلثوم ہے، اس کی چادر کا محافظ عباس کربلا کے میدان میں بازو کٹا کے سو گیا۔ کبھی سر و سینہ پیٹ کے کہتی ہوں گی، دیکھو میں حسین کی بہن زینب ہوں، میرا بھیا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے دبا کے ڈالا گیا۔ عزیزو 7ویں دن اس مکان میں شہداء کے سر آئے۔ جیسے ہمارے یہاں آخری مجلس ہوتی ہے تو اس میں کچھ اہتمام زیادہ ہوتا ہے، اکثر شبیاں نکالی جاتی، کل اس عزا خانے میں آخری مجلس ہوگی، پرسوں انجمن سجادیہ کا پروگرام ہوگا، آپ حضرات شرکت فرمائیں گے، لیکن کل کی مجلس وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی۔ بس عزیزو چند جملے آپ مصائب پہ سن لیں۔ عزیزو آخری دن بی بی زینب کی خواہش پر شہداء کے سر آنے لگے۔ بس ایک ہی جملہ اور بات کو آگے بڑھا دوں، عزیزو جب کوئی سر آتا تھا تو اس سر کے استقبال کو ماں آگے بڑھتی۔ علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کے گود میں لے لیا، ماں نے آگوش میں لیا۔ علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے گود پھیلا دی، یا بنیہ امثل کا ینہر، اے علی اصغر کیا تیرے اب اس سے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے گود میں لے لیا۔ لیکن عزیزوں اس گھر میں 2 سر ایسے آئے جن کو لینے کے لیے مائیں آگے نہ بڑھیں۔ آپ سمجھے یہ کس کے سر تھے؟ یہ کس کے سر تھے؟ ایک سر اس کا تھا جس کی ماں اس گھر میں موجود نہ تھی، دوسرا سر اس کا تھا جس کی ماں دنیا میں موجود نہ تھی۔ کون کا؟ ایک سر عباس کا، دوسرا سر حسین کا۔ ہاں 2 دکھیا بہنیں آگے بڑھی سروں کو آغوش میں لینے کے لیے۔ زینب نے حسین کا سر آغوش میں لیا، ام کلثوم نے عباس کا سر۔ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ روئیے عزیزو روئیے، یہی مقصد و معال مجلس ہے، گریہ بر حسین۔ تو عزیزو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مردانی مجلس سے پہلے خواتین کی مجلس کا آغاز ہوا، لیکن خواتین کی مجلس سے پہلے ایک اور مجلس، وہ کس کی مجلس؟ ہمارے یہاں مردوں کی مجلس بھی ہوتی، زنانی مجلس بھی ہوتی، ایک مجلس اور ہوتی، کس کی مجلس کا؟ بچوں کی مجلس۔ خدا سلامت رکھے، ہمارے گھروں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی پاکٹ منی سے، اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس کا تبرک لے کے آتے ہیں اور آقا حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر قوم کے بچے پیسے جمع کر کے خوشیاں خریدتے ہیں، ہمارے گھر کے بچے پیسے جمع کر کے حسین کا غم مناتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مجلس کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ سوزخانی کرتا ہے، کوئی بچہ ذکر کرتا ہے، کوئی بچہ نوحہ پڑھتا ہے، کوئی بچہ زیارت پڑھتا ہے، پھر بچے تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ عزیزو سب سے پہلے یہی مجلس قائم ہوئی، یہ بچوں کی مجلس۔ مردوں کی مجلس مدینے میں قائم ہوئی، خواتین کی مجلس شام میں قائم ہوئی، مکان خالی کرا کے، لیکن بچوں کی مجلس آپ کو معلوم ہے کب قائم ہوئی؟ بس آخری جملے مجلس تمام جب شام کے زندان میں شام ہوتی تھی تو حسین کی یتیم بیٹی سکینہ زندان کے دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی،
شام کے چھوٹے چھوٹے بچے دور سے دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے وہ دیکھو وہ بچی ہے جو قید خانے میں رہتی ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو دکھایا، دوسرے نے تیسرے کو دکھایا، تیسرے نے چوتھے کو دکھایا۔ اب قید خانے کا مسئلہ تھا، پہلے بچے ڈرتے تھے، دور سے دیکھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے بچے قریب آنے لگے، قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے، پھر بچے بی بی سکینہ سے باتیں کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے باتیں کیا ہوتی تھی؟ سوال کرتے تھے، اے بی بی تم قید خانے میں کیوں رہتی ہو؟ کوئی بچہ پوچھتا تھا بی بی تمہارا جرم کیا ہے؟ کسی بچے نے پوچھا بی بی تمہارے بابا تمہیں قید خانے سے لے کیوں نہیں جاتے؟ اور سنیں گے اے بی بی یہ تمہارا دامن جلا ہوا کیوں ہے؟ اے بی بی یہ تمہارے رخسار نیلے کیوں ہیں؟ اے بی بی یہ تمہاری کانوں کی لمیں پھٹی ہوئی کیوں ہیں؟ اب بی بی ان باتوں کے جواب دیتی تھی، اور جو بی بی جواب دیتی تھی وہی مجلس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی بی بی بچوں سے پوچھتی تھی خود، بچوں تمہارے بابا تم کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو ہر بچہ کہتا تھا ہمارے بابا ہمیں بہت چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ کسی بچے نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم تو اپنے بابا کے پہلو میں سوتے ہیں۔ بی بی نے کہا تم پہلو میں سوتے ہو، میں اپنے بابا کے سینے میں سوتی تھی۔ پھر فرماتی تھی بچوں میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے دبا کر ڈالا گیا۔ کبھی پوچھتی تھی بچوں تمہارے چچا بھی ہیں؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارے چچا بھی ہیں، ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ تو بی بی کہتی تھی میرا چچا بھی مجھے بہت چاہتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ میرا چچا عباس، میرا چچا میرے لیے پانی لینے گیا تھا لیکن میرا چچا واپس نہیں آیا، بازو قلم ہو گئے۔ میرے بابا میرے چچا کا خون میں بھرا ہوا عالم لے کے واپس آئے۔ بچے سینے پہ ہاتھ مار مار کے روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ کبھی کہتی تھی بچوں تمہارا کوئی بڑا بھائی بھی ہے؟ بچے اپنے بھائی کے صفات بیان کرتے تھے۔ بی بی کہتی تھی میرا بھی ایک بڑا بھائی تھا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اللہ کے نبی سے مشابہ تھا۔ میرے بھیا کے سینے میں برچھی کی آنی ٹوٹ گئی۔ بچے روتے تھے۔ تو بڑا دردناک منظر ہوتا تھا کہ جب بی بی دیکھتی تھی کہ کسی بچے کی آغوش میں اس کا کوئی ششمہا بھائی بہن ہے تو زندان کی سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالتی تھی، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، اللہ تمہارے بھائی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ارے میرے بھی ایک ششمہا بھائی تھا، میں اپنے بھیا کو جھولا جھلاتی تھی، میں اپنے بھیا کو گود میں کھلاتی تھی۔ ارے میرا بھیا پیاسا تھا۔ بچے پوچھتے تھے کہ تمہارا بھیا پیاسا تھا تو اسے پانی ملا یا نہیں ملا؟ تو بی بی کہتی تھی میرے بابا میرے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ کسی بچے نے کہا تب تو تمہارا بھیا سیراب ہو گیا۔ کہا کہاں سیراب ہوا؟ جب میرے بابا واپس آئے تو میرا بھیا 3 بار کے تیر سے شہید ہو چکا تھا۔ قبلہ یہ مجلسوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ایک ایسا بھی دن آیا کہ جب یہ بچے زندان کے سامنے آکے کھڑے ہوئے، کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ ہماری ذاکرہ آئے، لیکن جب بی بی نہ آئی تو پکارنا شروع کیا، اے بی بی کہ ہم کو کربلا کے واقعات نہ سناؤ گی، اے بی بی کہ ہم کو اپنے گھر کے مصائب نہ سناؤ گی۔ بس ابھی تو ایک مرتبہ کان